السلام علیکم ناظرین، آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اے عشق جنون کی آنے والی قسط کی بات کریں گے، جس میں راحم اور ایمن دونوں اسلام آباد کی سیر کرنے گئے ہیں اور ساتھ ڈاکٹر سے بھی اس کے ٹریٹمنٹ کی بات ہو رہی ہے، اور دونوں ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور کافی حد تک ان کی غلط فہمیاں جو ہیں وہ دور ہوتی جا رہی ہیں۔ اور دوسری طرف ماہین جو ہے وہ واپس پاکستان آ گئی ہے اور وہ آ کے اپنے باپ سے کہتی ہے کہ میں وہ پرانا چیپٹر سمجھ کر اس کو اپنی زندگی سے نکال چکی ہوں اور اب اس کا میری زندگی میں کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ اور پھر وہ اپنے باپ سے یہ بھی کہتی ہے کہ اب میں راحم سے انتقام لینا چاہتی ہوں اور میں اس کو تباہ کر کے رکھ دوں گی۔ اور دوسری طرف عشق جنون کی اس قسط میں ہم نے دیکھا کہ جب راحم کو اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ ایمن کو غلط میڈیسن دی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے وہ اس کا ذہن جو ہے وہ پوری طرح سے کام نہیں کرتا اور اس کو چیزیں بھول جاتی ہیں، تو وہ پھر ایک اچھے نیورولوجسٹ سے رابطہ کرتا ہے اور وہاں اسلام آباد میں وہ لے کر ایمن کو چلا جاتا ہے اور اس ڈاکٹر سے ملتا ہے، اور ڈاکٹر اس کو کافی تسلی دیتا ہے کہ ہم کوشش کریں گے، اس کا ٹریٹمنٹ کریں گے، لیکن ہم یہ نہیں بتا سکتے کہ کتنا عرصہ لگ سکتا ہے اس کی بیماری کو۔ ایمن جو کہ سن رہی ہوتی ہے ڈاکٹر صاحب کی باتیں، اور ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آپ نے جو میڈیسن ان کو پہلے دی جا رہی تھی اس کی وجہ سے ان کی جان کا بھی خطرہ ہو سکتا تھا، اور یہ بہت غلط جو میڈیسن تھی وہ اس کو دی جا رہی تھی۔ ایمن جب یہ ساری باتیں سنتی ہے تو وہ وہاں سے کلینک سے باہر نکل جاتی ہے، اور راحم ابھی ڈاکٹر کے پاس ہے اور ایمن جو ہے وہ باہر کافی دور وہاں سے نکل آتی ہے۔ اب راحم جب واپس آتا ہے تو وہ بہت پریشان ہوتا ہے، اس کو بہت ڈھونڈتا ہے، تلاش کرتا ہے، بالآخر وہ اس کو کافی کلینک سے دور وہ اس کو مل جاتی ہے، اور وہ پھر اس کو وہاں اپنے ہوٹل میں واپس لے کر آتا ہے اور اس کو یقین دلاتا ہے کہ میں تمہیں بالکل بھی پریشان نہیں ہونے دوں گا اور میں کوشش کروں گا، تمہارا ٹریٹمنٹ کرواؤں گا اور تم ٹھیک ہو جاؤ گی۔ اب ایمن کو بھی اپنی صورتحال میں کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے، وہ کسی وقت تو وہ بہت پریشان ہو جاتی ہے اور کسی وقت اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ واقعی راحم اس کے لیے کچھ اچھا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور پھر اسی طرح جب راحم اپنے بزنس میٹنگ میں ہوتا ہے اور جب وہاں سے فارغ ہوتا ہے اور وہ ایمن کو کال کرتا ہے تو ایمن فون اٹینڈ نہیں کرتی، اور پھر جب وہ واپس آتا ہے تو ایمن ہوٹل کے روم میں نہیں ہے، اور یہ ایک دفعہ پھر اس کے لیے پریشانی کا باعث بن جاتی ہے یہ بات، اور اس کو بہت تلاش کرتا ہے ادھر ادھر، اور پھر وہ اس کو ایک باہر ریسٹورنٹ میں بیٹھی ہوئی نظر آ جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ میں گھبرا گئی تھی اندر کمرے میں اور اس لیے میں باہر آ گئی۔ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہیں وہ راحم کے لیے بھی کافی پریشانی کا باعث بنتی ہیں، اور اس کو اب سمجھ آتی جا رہی ہے کہ یہ سب ایمن جان بوجھ کر نہیں کر رہی ہے، بلکہ اس کو غلط علاج کیا جا رہا تھا اور اس کے پیچھے اس کی اپنی ہی ماں کا ہاتھ تھا۔ اور لیکن ڈاکٹر کی یقین دہانی کے بعد اب اس کو یہ اس بات پہ کافی تسلی ہے کہ وہ ایمن کو زندگی کی طرف واپس لے آئے گا، اور وہ کوشش بھی کر رہا ہے اس کا دل بہلانے کی، اور اس کو باہر ہوٹل میں لے کر جاتا ہے ریسٹورنٹ میں، اور پھر وہاں پہ وہ اس کو یہی کہتا ہے کہ تم یہی سمجھو کہ ہم دونوں جیسے ایک دوسرے کو نہیں جانتے اور ہم اچانک ملیں گے، اور اس طرح سے ایک چھوٹا سا ڈرامہ کرتے ہیں، اور جس سے ایمن کافی فریش ہو جاتی ہے اور اس کا ذہن بھی کافی نارمل ہو جاتا ہے۔ لیکن اب یہ سارے مسائل جو ہیں وہ ایک ساتھ چل رہے ہیں، اور چونکہ اس کی ماں جو ہے وہ ہر پل یہ کوشش کر رہی ہے کہ ایمن کو کسی طریقے سے اس کا جو ذہنی توازن ہے وہ ختم کیا جائے، تاکہ اس کے ذہن میں شہروز بالکل بھی اس کو یاد نہ آئے اور کہیں وہ مسائل دوبارہ سے نہ شروع ہو جائیں۔ بڑی دلچسپ صورتحال ہے، اور اب جہاں پہ یہ ڈرامہ جو ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے، اور دوسری طرف دکھایا گیا کہ ماہین کی والدہ جب آتی ہیں اس کے روم میں تو کافی دیر نوک کرنے کے بعد جب وہ روم نہیں کھولتی تو وہ پریشان ہو جاتی ہیں، اور اس کا جب دروازہ کھول کے اندر آتی ہیں تو ماہین کہیں نہیں ملتی، اور پھر وہ دیکھتی ہیں کہ وہ ایک نوٹ لکھ کر چلی گئی ہے اور اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ میں آئی ایم سوری ماما، میں واپس جا رہی ہوں۔ وہ بہت اپسیٹ ہوتی ہے، پریشان ہوتی ہے، اور وہ فوراً ہی اس کے باپ کو کال کر دیتی ہے پاکستان، اور اس کو بتاتی ہے کہ ماہین جو ہے وہ یہاں سے چلی گئی ہے۔
تو وہ کہتا ہے کہ اس کو تو نہیں آنا چاہیے تھا، اس کو تمہیں روکنا چاہیے تھا، اسے روکو، مت آنے دو۔ وہ کہتی ہے اب تو وہ جہاز میں بھی بیٹھ چکی ہوگی اور مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، پہلے اس نے مجھے بتایا ہی نہیں کچھ۔ تو باپ بھی کافی پریشان ہو جاتا ہے کہ اگر وہ یہاں آئے گی تو دوبارہ سے پھر انہی حالات میں وہ چلی جائے گی اور انہی مسائل میں وہ گر جائے گی، جو کہ باپ نہیں چاہتا تھا، اس لیے اس نے اس کو باہر بھیجا تھا۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ ماہین کی واپسی جو ہے وہ کیا راحم کے لیے ایک نیا خطرہ ثابت ہوگی، اور دوسری طرف جو ایمن کا منگیتر تھا جو کہ کافی اپنے لالچ کا شکار ہو گیا، اور اس کو جو اس نے ڈیل کر لی تھی راحم کے ماموز کے ساتھ، اور پیسہ اچھا خاصا پیسہ اس نے لے لیا تھا، لیکن اس کے بدلے اس نے اپنے لیے قید منتخب کر لی تھی کہ کچھ وقت کے لیے اس کو قید میں رکھا جائے گا اور پھر اس کو چھوڑ دیا جائے گا۔ جب اس کی ماں اس کو ملنے وہاں آتی ہے، پولیس تھانے میں جیل میں ملنے آتی ہے، تو وہ اس کو بتاتی ہے کہ تم نے کیوں ایسا کیا اور کیوں اپنے سر یہ الزام لیا ہے، اور یہ کس کے کہنے پہ تم یہ سب کر رہے ہو؟ تو وہ کہتا ہے کہ نہیں، میں کسی کے کہنے پر نہیں کر رہا۔ تو اس کی ماں کہتی ہے کہ دیکھو تم جس کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہو اس کی تو راحم سے شادی ہو گئی ہے، اور ایمن کی اور راحم کی شادی کو تو کافی عرصہ ہو گیا ہے۔ وہ بہت حیران ہوتا ہے کہ نہیں، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ماں اس کو بتاتی ہے کہ نہیں، انہوں نے تو بڑی دھوم دھام سے شادی کی ہے، اور ایمن بہت خوش تھی اور وہ اب اس کے ساتھ اچھے انداز میں رہ رہی ہے۔ تو وہ اس کو بڑا پچھتاوا ہوتا ہے اس بات کا کہ میں نے یہ کیا کر دیا، میں نے کیوں اپنی زندگی جو تھی وہ اس طرح خوار کر دی۔ لیکن وہ اب سوچتا ہے کہ جب میں یہاں سے نکلوں گا تو میں ایمن کو کبھی معاف نہیں کروں گا، اور میں ایک ایک بات کا اس سے بدلہ لوں گا۔ اب جب ایمن اور راحم کے دشمن سب اکٹھے ہو رہے ہیں اور ان کے گرد گھیرا جو ہے وہ تنگ ہو رہا ہے، تو کیا ایمن اور راحم جو ہیں وہ اپنی ایک اچھی زندگی گزار پائیں گے، اور کیا ایمن کا علاج ہو جائے گا اور وہ واپس زندگی کی طرف لوٹ آئے گی یا نہیں؟ یہ بہت سے سوالات ہیں جن کے جوابات ہمیں ملیں گے عیش کے جنون کی آنے والی قسط میں۔